بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئیے شہاب نامہ کی اگلی قسط کی جانب بڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ پاکستان نہیں مل رہا جس کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، بلکہ انہیں بے حد کٹا کٹایا لولا لنگڑا پاکستان دیا جا رہا ہے، جس میں زیادہ دیر زندہ رہنے کی صلاحیت اور توانائی ہی نہیں۔ اس قسم کا پاکستان بہت جلد دم توڑ دے گا اور گھٹنے ٹیک کر دوبارہ بھارت میں شامل ہونے پر مجبور ہو جائے گا۔ خسر پسر کی یہ زرعی مہم مسلمانوں کے حوصلے اور عزائم پست کرنے کے لیے چلائی گئی تھی۔ یہ مہم اتنی منظم تھی کہ بہت سے مسلمانوں کے انضباط اور اعتماد نفس پر بہت برا اثر پڑا۔ کئی ذہنوں میں یہ سوال ابھرنے لگا کہ اس قسم کا پاکستان قابل قبول ہے بھی یا نہیں۔ اس گو مگو کے عالم میں سب کی نظریں قائد اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ خود لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھی یہ خدشہ تھا کہ کہیں قائد اعظم اس کے پارٹیشن پلان کو مسترد نہ کر دیں۔ اس خطرہ کے پیش نظر اس نے حکومت برطانیہ کی منظوری سے ایک دستبردار پلان بھی تیار کر رکھا تھا۔ اس پلان کی روح سے اگر مسلم لیگ پارٹیشن پلان نہ مانے تب بھی اقتدار 2 ماہ کے اندر اندر منتقل کر دیا جائے گا۔ صوبائی اختیار موجودہ صوبائی حکومتوں کو منتقل کر دیے جائیں گے اور مرکزی اختیارات موجودہ عبوری حکومت کو دے دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کے لیے کوئی خاص تحفظات نہیں رکھے گئے تھے۔ مسلمان کلی طور پر ہندو اکثریت کے سامنے ایک اقلیت کا درجہ رکھیں گے۔ اب قائد اعظم کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک پارٹیشن کا پلان تھا، اس کے تحت ہندوستان 14 اگست 1947 کو بھارت اور پاکستان کی 2 آزاد خود مختار مملکتوں میں تقسیم ہو رہا تھا۔ پاکستان میں مشرقی بنگال، مغربی پنجاب، سندھ اور بلوچستان براہ راست تھے۔ سلہٹ اور صوبہ سرحد میں ریفرنڈم ہونا تھا۔ سرحدوں کے تفصیلی تعین کے لیے باؤنڈری کمیشن قائم کیا جانا تھا۔ اگر مسلم لیگ فوری طور پر پارٹیشن کا پلان منظور نہیں کرتی تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ڈمیشن پلان یک طرفہ عمل درآمد کے لیے میز پر تیار پڑا تھا۔ اس منصوبے کے تحت صوبہ سرحد سمیت ہندوستان کے 8 صوبوں کا کنٹرول 14 اگست کو براہ راست کانگریس کے ہاتھ میں چلا جاتا، کیونکہ وہاں پر کانگریسی وزارتیں قائم تھیں۔ پنجاب میں گورنر راج تھا، لیکن وہاں بھی یونینسٹ پارٹی کے گرگے موجود تھے، جو ہندو کانگریسیوں اور سکھ اکالیوں کے ساتھ مل کر ہر چڑھتے ہوئے سورج کو سلام کرنے کا عملی تجربہ رکھتے تھے۔ صرف سندھ اور بنگال میں مسلم لیگ کی وزارتیں قائم تھیں، جن کے خلاف کانگریسیوں اور دوسری ہندو پارٹیوں کے پریشر گروپ زبردست ریشہ دوانیوں میں مصروف تھے۔ ڈمیشن پلان کے تحت مرکزی حکومت عبوری حکومت کو ملنا تھی، جس کے 6 کانگریسی ممبر اپنے ہم خیال 3 اقلیتی نمائندوں کے ساتھ مل کر کسی وقت بھی 5 مسلم لیگیوں کو یک بینی و دو گوش نکال کر واحد کر سکتے تھے اور ان کی جگہ اپنی مرضی کے مسلمان شو بوائز کو حکومت میں بھرتی کر سکتے تھے۔ اس صورت میں پورے ہندوستان کا اختیار بلا شرکت غیر کانگریس کے قبضہ میں آ جاتا اور مسلم قوم کو ایک اقلیت کی حیثیت سے بیار و مددگار ان عناصر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا جو سر سے پاؤں تک وسیع پیمانے پر مسلح تھے اور کلکتہ، بہار، گڑھ مکتیسر اور دوسرے مقامات پر اپنے خون آشام ہاتھ بڑی صفاقی سے دکھا چکے تھے۔ ایک طرف ٹرنکیٹڈ پاکستان تھا، دوسری طرف ہندوؤں کی ابدی غلامی کا عفریت منہ کھولے بیٹھا تھا۔ ان 2 متبادل صورتوں کے درمیان قائد اعظم نے وہی رستہ اختیار کیا جو ایک عملی سیاستدان اور دور اندیش مدبر اور صاحب فراست مسلمان کے شایان شان تھا۔ انہوں نے بڑے واضح احتجاج کے ساتھ پارٹیشن پلان منظور کر لیا۔ جن لوگوں کے دل میں اب بھی یہ وہم ہے کہ اس وقت ٹرنکیٹڈ پاکستان قبول کرنے کے سوا اور بھی کوئی چارہ تھا، انہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی ملی بھگت کے پس منظر میں ڈمیشن پلان کا تفصیلی مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔ آخر 3 جون 1947 کا تاریخی دن طلوع ہوا اور تقسیم ہند کے منصوبے کا باضابطہ سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا۔ یہ اعلان کانگریس کی منظوری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ رسی تو جل گئی پر بل نہ گیا۔ چنانچہ 11 روز بعد 14 جون کو آل انڈیا کانگریس ورکنگ کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں تقسیم ہند کے سانحہ پر بڑے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور سب نے انتہائی وثوق سے اس امید اور عزم کا اعلان کیا کہ یہ ایک عارضی بندوبست ہے جو وقت کی مجبوریوں اور مصلحتوں کی وجہ سے ناگزیر ہو گیا تھا، ورنہ وہ دن دور نہیں جب بھارت ایک بار پھر متحدہ ہندوستان بن کر رہے گا۔ اس موقع پر کانگریس ورکنگ کمیٹی نے جو ریزولوشن پاس کیا، اس میں مندرجہ ذیل پیراگراف آج تک جوں کا توں موجود ہے۔ Geography and the mountains and the seas fashion India as she is, and no human agency can change that shape or come in the way of her final destiny. Economic circumstances and the insistent demands of international affairs make the unity of India still more necessary. ہندوستان کی شکل و صورت، اس کی جغرافیائی حدود، اس کے پہاڑوں اور اس کے سمندروں نے وضع کی ہے۔ کوئی انسانی تدبیر اس صورت کو بدل سکتی ہے، نہ اس کے حقیقی مقدر کو ٹال سکتی ہے۔ معاشیاتی حالات اور بین الاقوامی امور کے شدید تقاضوں کے پیش نظر ہندوستان کی وحدت اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ ہندو مہاسبھا نے بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر صاف اعلان کر دیا، انڈیا از ون اینڈ انڈیویزیبل اینڈ دیئر ول نیور بی پیس unless and until the separated areas are brought back into the Indian Union and made integral parts thereof.
ہندوستان واحد اور غیر منقسم ہے۔ جب تک الگ کیے ہوئے علاقوں کو انڈین یونین میں واپس لا کر انہیں اس کا مکمل حصہ نہیں بنایا جاتا، اس وقت تک امن ہرگز قائم نہیں رہ سکتا۔ اب بھارت میں اقتدار کانگریس کا ہو یا کانگریس کے مخالفین کا، دونوں صورتوں میں ہر بھارتی حکومت اس نصب العین کو پورا کرنے کی پابند ہے جس کا ذکر مندرجہ بالا اعلانات میں بڑی وضاحت سے کیا گیا ہے۔ بھارت ہمارے ساتھ خیر سگالی کی بات کرے یا تعلقات معمول پر لانے کا آغاز کرے، تجارتی لین دین ہو یا زراعتی گفت و شنید یا ثقافتی ہیر پھیر، ہر شعبے میں بھارت کی حکمت عملی کی سڑک ایک اور صرف ایک منزل کی طرف جاتی ہے، وہ منزل اکھنڈ بھارت ہے۔ 3 جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن، پنڈت جواہر لال نہرو، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور سردار بلدیو سنگھ نے پارٹیشن پلان پر آل انڈیا ریڈیو سے اپنے اپنے بیانات نشر کیے۔ میں نے یہ تاریخی براڈ کاسٹ کٹکی 18 سول لائنز میں بملا کماری والے ڈرائنگ روم میں سنا۔ میرا کشمیری خانسامہ رمضان اور بنگالی ڈرائیور فیروز محمد بھی ریڈیو کے ساتھ لگ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر کا اعلان ہوا تو رمضان نے بڑی عقیدت اور پیار سے ریڈیو سیٹ پر ہاتھ پھیرا۔ تقریریں ختم ہوئی تو رمضان نے بڑی سادگی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ایسے بڑے بڑے انگریز، ہندو اور سکھ صاحب لوگ مل جل کر مسلمانوں کے لیے پاکستان بنا رہے ہیں۔ رمضان، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں صاحب، بالکل معلوم ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، رمضان نے لہک لہک کر ترنم کے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کیسے بنا؟ میں نے اسے مزید کریدنے کی کوشش کی۔ ہاں صاحب معلوم، بالکل معلوم، بس لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ، رمضان نے وثوق سے جواب دیا۔ رمضان کے پاس ایمان کی دولت تھی، اس لیے اس کے لیے اتنا یقین ہی کافی تھا۔ میرے پاس اخباری تراشوں کی ضخیم سکریپ بک تھی۔ میں نے کاغذ پینسل سنبھالی اور اپنی دانشوری کا بھرم رکھنے کے لیے تاریخی حوالوں کو کھنگال کھنگال کر پاکستان کا مطلب نکالنے بیٹھ گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ 1857 کی جنگ آزادی کی تکمیل کی طرف ایک مثبت قدم۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سر سید احمد خان کی تحریک علی گڑھ کا تاریخی اور منطقی ارتقاء۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ حکیم الامت علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر جو انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دینی، سماجی، معاشی، ثقافتی، مدنی اور سیاسی بنیادوں پر مسلمانوں کا ایک الگ قوم کی صورت میں ابھرتا ہوا تشخص، ہندو گھیو رکشا مسلمان کا ذبیحہ، ہندو کی چٹیا مسلمان کا ختنہ، ہندو کے مندر کا ناقوس مسلمان کی مسجد کی اذان، ہندو کی چھوت چھات مسلمانوں کی اخوت اور مساوات، ان اختلافات کی وجہ سے مستقل اور مسلسل خون ریز تصادمات اور فسادات۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ قومیت کی اجارہ داری پر ہندوؤں کی ضد اور ہٹ درمی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اور متحدہ ہندوستان پر بلا شرکت غیر حکمرانی کرنے کا کانگریسی جنون۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں میں بھی مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے جمہوری حقوق دینے سے انکار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آزاد اور متحدہ ہندوستان کی حکومت میں مسلمانوں کو کوئی مؤثر کردار دینے کے خلاف ہندو سرمایہ داروں کی زبردست مخالفت اور مزاحمت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلم اکثریتی علاقوں کو بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گندے ناسور سمجھ کر انہیں کاٹ کر الگ کر دینے کا شدھ کانگریسی آپریشن۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھارت کو برٹش کامن ویلتھ میں شامل رکھنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریس کی سودا بازی، اقتدار کو 15 مہینے کی بجائے 2 ماہ میں منتقل کرنے کی سازش تاکہ پاکستان کی مزاحدہ مملکت کو وجود میں آتے ہی ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھارت اور پاکستان کا مشترکہ گورنر جنرل بنانے کی کوشش تاکہ شروع ہی سے اس نئی مملکت کو بھارت کی حاشیہ نشینی کی عادت ڈال دی جائے اور اس کی پالیسیاں بھارت کی پالیسیوں کے ہم رنگ اور تابع ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ٹرنکیٹڈ پاکستان کی پیشکش کے مقابلے میں مشن پلان کی شمشیر برہنہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کانگریس کا عزم کہ تقسیم ہند ایک عارضی عمل ہے، بھارت ایک ہے اور ایک ہو کے رہے گا، کوئی انسانی طاقت اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندو مہاسبھا کا اعلان کہ بھارت ناقابل تقسیم ہے، الگ ہونے والے علاقوں کو ہر قیمت پر دوبارہ بھارت میں شامل کر دیا جائے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہندوؤں کی جارحیت اور انگریزوں کی منافقت کے گٹھ جوڑ کے مقابلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کی بے لوث، بے لاگ، بے بل، بے خوف، ایماندارانہ اور مدبرانہ قیادت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مسلمانوں کا قائد اعظم کی رہنمائی پر مکمل اعتماد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تحریک پاکستان کے دوران مسلمان قوم کا اتحاد، ایمان اور نظم۔ آدھی رات ہو چکی تھی لیکن ابھی تک میری اسکریپ بک کا اشر شیر بھی ختم نہ ہوا تھا۔ میں نے تھک کر تراشوں کا انبار سمیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنی تن آسانی کو سہارا دینے کے لیے رمضان کی طرح کروڑوں مسلمانوں کا ہر دل عزیز شارٹ کٹ اختیار کر لیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ سیالکوٹ کے اصغر سودائی کا یہ لافانی مصرع ایک ضرب المثل کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں بڑی دیر تک سرور کے عالم میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ گنگناتا رہا
اس رات مجھے بڑی میٹھی اور پرسکون نیند آئی، خواب بھی بڑے دل فریب دیکھے، سب کے پوبارہ نظر آئے، سب کے وارے نیارے دیکھے، اپنی ترقی کی راہیں بھی بڑی کشادہ محسوس ہونے لگی، دل و دماغ میں خوش امیدیوں کا جشن چراغاں ہونے لگا۔ ساری رات خوب عیش و نشاط میں گزری، نیند میں بھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کی طربناک گونج میرے کانوں میں رس گھولتی رہی، اور میرے پردہ خیال کو ایک لمحہ کے لیے بھی اس فکر نے آلودہ نہ کیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی قسط، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء اور تجاویز کا اظہار کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے میرے سونے رب دے حوالے۔